آفندی ولاس پر آج رات روشنیوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ ہر طرف پھول اور رنگ برنگے برقی کمکمے لگے تھے، اور مہرماں آفندی ولاس آج دلہنوں کی طرح سجایا گیا تھا۔ وہ قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی اپنے میک اپ کو فائنل ٹچ دے رہی تھی۔ 34 سالہ مہرماں آفندی کا حسن آج پورے جوبن پر تھا، یوں جیسے چاند زمین پر آ گیا ہو۔ وہ مسکراہٹ لبوں پر سجاتی موبائل فون کی طرف بڑھی۔ سلور کلر کی میکسی کا لمبا گھیر آدھا فرش پر بکھرا تھا۔ انگیجمنٹ کا تھیم سلور اور گولڈ تھا۔ اس نے گولڈ کلر کے کنگن ہاتھ میں پہن رکھے تھے اور گولڈن کلر کا ہی جھومر ماتھے پر ٹکا تھا۔ اس کے علاوہ وہ بالکل کسی سنو وائٹ شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ موبائل فون اٹھا کر دیکھا تو وقت 9 بجے کا تھا۔ اگر آج بھی کبیر ٹائم پر نہیں آیا تو میں منگنی ہی کینسل کر دوں گی۔ اس نے کبیر کو کال ملائی اور فون کان سے لگا کر بے قراری سے گھنٹی سننے لگی۔ دوسری، تیسری، چوتھی گھنٹی پر بھی فون نہیں اٹھایا گیا تو اس کے ماتھے پر تشویش کی لہریں امڑ آئیں۔ کبیر کے بچے، تو میں چھوڑوں گی نہیں اگر آج بھی کوئی بہانہ کیا تو۔ اس نے میسج کھٹاکھٹ ٹائپ کیا اور سینڈ کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میسج کے رپلائی میں ایک ایموجی اسے ریسیو ہوا، جس نے اپنی زبان باہر نکالی ہوئی تھی اور آنکھیں بھینچی ہوئی تھی۔ مہرماں کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ مطلب وہ جان بوجھ کر فون نہیں اٹھا رہا تھا، مگر کیوں؟ خیر، تڑپا لے جتنا تڑپانا ہے۔ ایک بار منگنی ہو جائے اور کبیر اس کی زندگی میں آفیشلی داخل ہو جائے، پھر وہ اس کی اچھی خبر لے گی۔ اچانک دروازہ کھلا اور قدسیہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے اپنی پیاری بیٹی کو دیکھ کر جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی بلائیں لے ڈالی۔ انہوں نے بھی گولڈن کلر کا انگرکھا پہن رکھا تھا اور بال کرل کر کے ایک سائڈ پر ڈال رکھے تھے۔ وہ بھی اپنے حسن میں یکتا تھی۔ والہانہ انداز سے مہرماہ کی طرف بڑھیں اور اسے گلے سے لگا لیا، اس کا ماتھا چوما۔ میری بچی! آخر یہ دن بھی ماں کو دیکھنا پڑتا ہے جب ان کی بیٹیاں پرائی ہونے لگتی ہیں۔ ان کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ ارے مما، آپ تو ابھی سے رونے لگی۔ منگنی ہو رہی ہے، رخصتی تھوڑی نہ ہو رہی ہے۔ اور شکر کریں کہ کبیر صاحب کے پاس منگنی کرنے کا ٹائم نکل آیا، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ میں قبر میں یوں ہی کنواری ہی داخل ہوں گی۔ شب شب بولو بیٹا، آج اتنے خوبصورت موقع پر قبر میں اترنے کی باتیں نہ کرو۔ اور وہ مسکرا دی۔ بابا کہاں ہیں؟ وہ نظر نہیں آ رہے۔ وہ نیچے مہمانوں کو ریسیو کر رہے ہیں۔ ہم نے مختصر سے مہمان انوائٹ کیے تھے، مگر پھر بھی لان کافی بھرا بھرا لگ رہا ہے مہمانوں سے۔ مہرماں نے کھڑکی سے جھانک کر نیچے دیکھا۔ آج اس گھر کے لان کا منظر کسی فیری لینڈ سے کم نہ لگ رہا تھا۔ آج وہ کبیر کے سنگ نتھی ہونے والی تھی۔ اس کا دل اس خیال سے ہی سینے میں شور مچانے لگا۔ اس نے اپنے بلائے ہوئے مہمانوں پر ایک نظر ڈالی۔ ہر طرف سلور اور گولڈ رنگ کا کمبینیشن نظر آ رہا تھا، مگر اس کا ماتھا ذرا سا ٹھنکا، کیونکہ وہاں ان 2 رنگوں کے علاوہ ایک تیسرا رنگ بھی تھا، سیاہ رنگ۔ وہ اس کی جانب پشت کیے کھڑا تھا، ایک ہاتھ میں فون پکڑے کان سے لگا رکھا تھا اور دوسرا ہاتھ نیچے جھول رہا تھا، جس کی کلائی پر بے شمار رنگ برنگے بینڈز بندھے تھے۔ مہرماں کے ذہن میں ایک شبیہ سی ابھری۔ نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنا سر جھٹک دیا۔ اسی کھڑکی میں کھڑی ایک بار پھر سے کبیر کو کال ملانے لگی۔ اگر اس بار اس نے فون نہ اٹھایا تو خیر نہیں اس کے۔ بالآخر تیسری بیل پر اس نے فون اٹھا لیا۔ اوہ، تو تم جانتے ہو کہ کال کیسے پک کرتے ہیں؟ مہرماں نے طنز کیا۔ جی، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آج ہماری منگنی ہے، وہ شوخی سے بولا۔ بڑی اچھی یادداشت ہے آپ کی۔ تو کب تشریف لا رہے ہیں آپ، یا پھر منگنی کی انگوٹھی پارسل کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ وہ طنز پر طنز کیے جا رہی تھی۔ دیکھو کبیر، اگر آج تم کسی بزنس میٹنگ میں پھنسے نا تو میں ان مہمانوں کو کہہ دوں گی کہ آپ کے آنے کا بہت شکریہ، مگر ہم نے آپ کے ساتھ پرینک کیا تھا، یہاں کوئی منگنی نہیں ہو رہی۔ مہرماں کی نظر سامنے وال کلاک پر تھی اور پارا 7ویں آسمان پر۔ وہ آج بھی لیٹ ہو گیا تھا۔ اوہ، تو آپ کہہ دیجئے مہرماں صاحبہ کہ منگنی کینسل ہو گئی ہے، کیونکہ منگنی تو واقعی نہیں ہونے والی، وہ شوخی سے بولا۔ تو مہرماں کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وٹ نان سینس کبیر افندی، میں بالکل بھی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، وہ کھڑکی سے باہر مین گیٹ پر نظر رکھے جلالی موڈ میں بولی تھی۔ اسے کبیر کا یہ مذاق بالکل بھی پسند نہ آیا تھا،
مگر جیسے ہی اس نے مین گیٹ سے کچھ لوگوں کو اندر آتے دیکھا، اس کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ تو کیا وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا کہ آج یہ منگنی نہیں ہو سکتی تھی؟ کبیر مین گیٹ پر کھڑا سامنے کھڑکی میں کھڑی مہر ماں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ آج کوئی منگنی نہیں ہوگی۔ اب یقین آ گیا آپ کو مہر ماں افندی صاحبہ؟ اور مہر ماں تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی، ایک دم سے موبائل والا ہاتھ نیچے گرا اور وہ کبیر کو گھورنے لگی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کبیر کے بچے کو اف، اس سے پہلے کہ وہ پیچھے پلٹتی، کبیر کے علاوہ بھی کوئی وہاں لان کے بیچوں بیچ کھڑا سامنے کھڑکی میں دیکھ رہا تھا۔ شاید اس کا سانس بالکل رک گیا تھا مہرماں کو دیکھ کر، اور سانس تو مہرماں کا بھی رک سا گیا تھا۔ آخر کبیر نے اس کے ساتھ اتنا بڑا مزاق کیوں کیا؟ وہ ایک دم سے کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گئی، کمرے کے دروازے تک گئی، مگر مما پہلے ہی وہاں کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر شریر سے مسکراہٹ تھی۔ مما، تو کیا آپ بھی یہ سب جانتی تھی؟ کیا یہ آپ سب کا پلان تھا کہ آج کی رات کوئی منگنی نہیں ہوگی؟ اس کبیر کے بچے سے تو میں بعد میں پوچھوں گی، پہلے تو آپ مجھے بتائیں نا۔ مہرماں اپنی کمر پر ہاتھ باندھے جنگ کی تیاری میں لگ رہی تھی۔ اسے یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی جیسے۔ ارے تم غصہ کیوں کر رہی ہو مہرو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ آج کی رات تمہاری منگنی نہیں بلکہ ڈائریکٹ نکاح ہونے والا ہے۔ اور دیکھو، کبیر نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اس سرپرائز کے بارے میں مہرو کو کوئی نہیں بتائے گا۔ آئی ایم سوری بیٹا، مجھے وعدے نبھانے آتے ہیں۔ مما نے جھوٹ موٹ کی معذرت کی۔ وہ بھی کان پکڑ کر تو مہرو کے چہرے پر سرخی سی پھیل گئی۔ وہ ایک دم سے کئی جذبات کے زیر اثر تھی۔ مگر ماما، نکاح ایک عورت کی زندگی کا بہت بڑا ٹرن ہوتا ہے، بہت اہم کڑی۔ آپ کو یوں مجھ سے نہیں چھپانا چاہیے تھا۔ وہ ابھی تک روٹھی ہوئی تھی۔ میری بچی، اب باقی کے سوال اپنے شوہر سے کر لینا، فی الحال تو یہ چادر اوڑھو اور نیچے آ جاؤ، وہیں ایجاب و قبول ہوگا۔ مما نے اسے بڑی سیاہ شیشوں والی چادر اوڑھا دی اور اس کا گھونگھٹ نکال دیا۔ مہر ماں کا دل اس وقت سے دھڑک رہا تھا جب سے اس نے کبیر کے ساتھ مین گیٹ میں مولوی صاحب اور گواہان کو آتے دیکھا تھا، اور وہ سمجھ گئی تھی کہ کبیر کا کیا پلان ہے۔ اسے واقعی اس وقت اپنی کیفیت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ خوش زیادہ تھی یا شاکڈ؟ مہر ماں کی کیفیت کو علم نہیں، مگر نیچے لان میں موجود سیاہ کوٹ میں ملبوس خانزادہ گہرے صدمے میں تھا۔ شانزے اسے جس دوست کی منگنی میں لائی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ مہر ماں تھی، کیونکہ اس نے مہر ماں کو کھڑکی سے دیکھ لیا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی، اس کے چہرے پر خوشی تھی اپنی من پسند چیز کو پا لینے کی۔ مگر خانزادہ کی ساری خوشی گیٹ سے انٹر ہوتے مولوی صاحب کو دیکھ کر اڑن چھو ہو چکی تھی۔ تو کیا وہ کسی اور سے منسوب نہیں بلکہ کسی اور کی منکوہا بننے جا رہی ہے؟ اف خدایا، یہ تو نے کیا کیا؟ منگنی تو توڑی جا سکتی ہے، مگر نکاح وہ کیسے ہونے سے روکا جائے؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ نکاح ہو گیا تو وہ جیتے جی مر جائے گا۔ اسے اپنی 24 سالہ زندگی میں پہلی نظر کا عشق ہوا تھا، اور اس قدر شدید کہ وہ تب سے خانزادہ کی آنکھوں میں بس کر دل میں اتر گئی تھی۔ اس کی محبت خون کی گردش میں دوڑ رہی تھی۔ وہ کیسے نکالے گا اسے اس دل سے؟ ناممکن۔ اسے جلدی کچھ کرنا تھا ورنہ بہت دیر ہو جاتی۔ کبیر سفید کڑھائی والے کرتے کے اوپر میرون واسکٹ پہنے، بال جل سے پیچھے کو چپکائے، سب سے مسکرا کر مصافحہ کر رہا تھا۔ وہ مہرماں کی طرح ہر چیز کا اظہار نہیں کرتا تھا، ریزروڈ سا رہتا تھا، اپنی محبت کو بھی 7 پہروں میں رکھتا تھا کہ جب صحیح وقت آئے گا تو وہ بتا دے گا کہ وہ مہرماں سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ اور آج تو اس کی محبت پر جائز رشتے کی مہر ثبت ہونے والی تھی۔ کبیر کی خوشی چہرے اور آنکھوں سے چھلک رہی تھی۔ لان کے بیچوں بیچ موتیوں کی لڑیوں کی ایک باڑ سی بنا دی گئی تھی، کیونکہ مہر ماں کے لیے یہ ایک سرپرائز تھا، اس لیے اس باڑ کو بالکل ابھی ابھی بنایا گیا تھا، جس کے ایک طرف سارے مرد جمع ہو گئے تھے، کیونکہ ان سب کو دلہے کی طرف سے گواہ بننا تھا، ان کی بچپن کی محبت کو جائز رشتے میں ڈھلنے کی گواہی دینی تھی۔ اور دوسری طرف عورتیں جمع تھیں جو ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کر رہی تھیں، اور ان کی شوخیاں اور شرارتیں عروج پر تھیں، جیسے یہ سب کے لیے ایک سرپرائز تھا۔ ہر چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا سوائے ایک چہرے کے، اور وہ خانزادہ کا چہرہ تھا۔
اس کا دل جیسے کسی نے الٹی چھری سے ذبح کر دیا ہو۔ وہ کیسے دیکھے گا اپنی ہی محبت کو اپنی ہی نظروں کے سامنے کسی اور کا ہوتے ہوئے؟ اور بابا سے بھی وعدہ کر چکا تھا کہ وہ بہت جلد اپنی محبت سے ان کو انٹروڈیوس کروائے گا، اور یہ بات تو وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ مہرماں جیسی محبت اسے زندگی میں کبھی کسی لڑکی سے نہیں ہوگی۔ وہ اپنے گھنگریالے بالوں میں بے بسی سے انگلیاں چلانے لگا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، اور یہ کہاوت چاہے جس نے بھی بولی تھی وہ بالکل صحیح بولی تھی، کیونکہ محبت انسان کے اندر ایک ایسی آگ لگا دیتی ہے جو اسے جنگ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو کیا اسے وہ حرکت کر لینی چاہیے جو اس کے خاندان کے روایات اور اس کی تربیت کو چیلنج کرتی تھی؟ مگر اس کے ذہن میں صرف اور صرف ایک جملہ ہی گونج رہا تھا: محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ اس نے چاروں طرف پھیلے مہمانوں کی ٹولیوں کو دیکھا۔ شانتے شاید اندر چلی گئی تھی، مہرمال سے ملنے یا شاید اسے لینے کے لیے، اور جب وہ سیاہ چادر میں گھونگھٹ نکالے قدم قدم چلتی اپنی ہمجولیوں کے ہمراہ لان میں داخل ہوئی تو خانزادہ کی سانسیں تھم گئی۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ گھونگھٹ کے پار وہ چہرہ جسے وہ پچھلی 2 راتوں سے کاغذ پر بنا بنا کر مٹاتا رہا تھا، اور اب تو وہ اسے حفظ ہو چکا تھا۔ کیا وہ اس چہرے پر کسی اور کے نام کی مسکراہٹ سجے دیکھ سکتا تھا؟ شاید نہیں، اس لیے وہ ایک فیصلے پر پہنچ چکا تھا: آر یا پار، مگر وہ مہرماں کو کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ شانزے مہرماں کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگائے لان کے بیچوں بیچ لگی پھولوں کی پارٹیشن تک لا رہی تھی، اور خانزادہ باڑ کے بالکل قریب کھڑا کیمرہ ایکشن کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے جو بھی پرفارمنس دینی تھی ابھی اور اسی وقت دینی تھی، ورنہ مہرماں اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جاتی، جو اسے بالکل بھی گوارا نہ تھا۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا اپنے اور مہرماں کے درمیانی فاصلے کو کم کرتا بالکل عین ان کے سامنے آن رکا۔ مہرماں نے گھونگھٹ نکال رکھا تھا، مگر شانزے اپنے سامنے کھڑے اپنے بھائی کو دیکھ کر ایک دم ٹھٹک گئی اور وہیں جم گئی۔ خانزادہ کی آنکھوں میں کوئی جنون امڑ آیا تھا۔ شانزے کے رکنے پر مہرماں بھی رک گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شانزے کیوں رکی ہے۔ مہرماں کی نظریں زمین پر جھکی تھی، نہ کہ سامنے کھڑے خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ خانزادہ بھائی، آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ ادھر جائے نا دلہا میاں کے پاس۔ کیا ابھی سے میری سہیلی کو سلامی دینے آئے ہیں؟ ارے پہلے نکاح تو ہو لینے دیجیے۔ شانزے نے شرارت سے کہا تو مہرماں کے ساتھ کھڑی اس کی سہیلیاں شوخی اور شرارت سے ہنسنے لگی، مگر خانزادہ کے چہرے کی سنجیدگی برقرار رہی تھی۔ وہ اپنی پینٹ کی جیب میں ایک ہاتھ ڈالتا کسی دیوانے کی کیفیت میں مہرماں اور اپنے درمیان فاصلہ مٹا گیا۔ اس سے پہلے کہ شانزے یا مہرماں کی سہیلی میں سے کوئی بولتی، خانزادہ نے مہرماں کا ہاتھ تھام لیا، جس میں ابھی تک کوئی انگوٹھی نہیں تھی۔ اس کی سفید مخروطی انگلیاں خانزادہ اپنی مٹھی میں زور سے بھینچ گیا۔ پورے مجمع کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ جو کوئی اس تماشے کو دیکھنے سے محروم رہا تھا وہ بھی وہاں آن پہنچا تھا، اور شانزے کا تو جیسے پورے کا پورا منہ کھل گیا۔ مہرماں ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ بھائی، کیا ہو گیا آپ کو؟ پی کر تو نہیں آ گئے؟ شانزے نے خانزادے کو ڈپٹا۔ کیا آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے مہرماں؟ خانزادہ نے اسے مخاطب کیا تو وہ بجلی کی سی تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑاتی جلدی سے گھونگھٹ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر انتہائی تشویش تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے لڑکے؟ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیونکہ جہاں تک میں جانتی ہوں میں نے تو تمہیں انوائٹ نہیں کیا۔ مہرماں نے ناگواری سے اسے گھورا۔ مہرماں کی آواز کی گرج سے کبیر پھولوں کی باڑ کراس کرتا ہوا یہ نظارہ دیکھنے کے لیے آن پہنچا۔ اس کے چہرے کا رنگ بھی جسے پھیکا پڑ گیا تھا۔ یہ یہاں چل کیا رہا ہے؟ وہ یہ سب سمجھنے سے قاصر تھا۔ اگر آپ کو کچھ بھی یاد نہیں مہرماں تو میں بتا دیتا ہوں، شاید آپ کی یادداشت کمزور ہو گئی ہے، مگر آپ اپنے نازک دماغ پر بوجھ مت ڈالیں۔ میں سب ہینڈل کر لوں گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا۔ وہ مہرماں کو دونوں کندھوں سے تھام کر جیسے تسلی دینے لگا، اور مہرماں کی برداشت کی حد جیسے جواب دے گئی۔
اس نے اپنی دونوں کلائیوں سے خانزادہ کے ہاتھوں کو پیچھے جھٹکا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ مہرماں کی آواز میں لغزش تھی۔ قدسیہ بیگم اور باقی گھر والے بھی حواس باختہ سے ہو کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ آخر یہ یہاں چل کیا رہا تھا؟ کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ ارے آپ سب لوگ پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ پلیز ریلیکس ہو کر بیٹھیے، کیونکہ میں کلیریفیکیشن ہی تو کرنے آیا ہوں۔ کیونکہ مہرماں میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کوئی سٹینڈ لے سکے، اور ویسے بھی لڑکیاں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر قدم اٹھا تو لیتی ہیں، مگر معاشرے کو فیس کرنا ان کے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ کمزور پڑ جاتی ہیں۔ مگر میں کمزور نہیں ہوں، نہ ہی میری محبت کمزور ہے۔ میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مہرماں اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتی۔ کیا بکواس ہے یہ سب؟ کبیر ایک دم سے آگے بڑھا اور مہرماں کو سوالیہ نظروں سے گھورا۔ کبیر، یہ بکواس کر رہا ہے، تم مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو کبیر، یہ بکواس کر رہا ہے۔ میں تو اسے جانتی تک نہیں۔ مہرماں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کبیر کے سوالوں کا کیا جواب دے، جن کی وہ خود طلبگار تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑے اس چھٹانگ بھر لڑکے کا منہ توڑ دے، مگر اس سے پہلے کہ مہرماں کچھ بھی کہتی، شانزے ایک دم سے درمیان میں آ گئی۔ مہرماں، میں آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں، شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یہاں، میں ذرا اس کا دماغ درست کرتی ہوں۔ شانزے ایک دم سے پلٹی اور خون خوار نظروں سے خانزادہ کو دیکھنے لگی۔ تم کیا پی کر آئے ہو خانزادہ؟ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ اپنے سے 5 منٹ چھوٹے بھائی کو ڈبٹ کر بولی، مگر یہ وہ بھائی نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھا۔ وہ اتنا کیوں بدل گیا تھا؟ اجنبی کیوں لگ رہا تھا؟ شانزے گہری تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ خانزادہ، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں گھر چلنا چاہیے، وہ اس کے دونوں کندھوں سے تھام کر جھٹکا دیے بولی، مگر خانزادہ نے شانزے کے دونوں ہاتھ جھٹک دیے۔ اس کی نظریں مہرماں سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ خانزادہ کے اندر جو توڑ پھوڑ ہو رہی تھی، اس کا اثر وہ مہرماں کی زندگی پر بھی ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ شانزے کو درمیان میں سے ہٹاتا ہوا مہرماں کے مزید قریب آ گیا۔ کبیر کی نظریں ٹینس بال کی طرح کبھی مہرماں کے ایکسپریشن دیکھتی تو کبھی خانزادہ کے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ مہرماں کی آنکھوں میں نفرت تھی، حیرت تھی، صدمہ تھا اور خوف تھا، مگر خانزادہ کی آنکھوں میں صرف اور صرف جنون تھا۔ مہرماں، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا، کہا تھا نا کہ تم کبیر سے اکتا گئی ہو، وہ تم سے ویسی باتیں نہیں کرتا جو میں کرتا ہوں، اور وہ تمہیں ویسی محبت اور چاہت نہیں دے سکتا جو میں دے سکتا ہوں، تو پھر کیوں ڈر رہی ہو اور کیوں یہ نکاح کر رہی ہو؟ میں تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، ساری دنیا سے لڑ جاؤں گا، بس تم یوں مجھ سے لا تعلق مت ہو۔ خانزادہ اپنے لہجے میں شکست خوردگی سے ڈال کر گویا ہوا۔ مہرماں کو تو جیسے آگ لگ گئی، اور کبیر یوں سکتے میں آ گیا تھا جیسے وہ اگلا سانس تک نہ لے پائے گا۔ اب اس کی نظریں صرف اور صرف مہرماں پر ٹک گئی تھی، اور ان نظروں میں شوق تھا اور شک تھا۔ مہرماں بالکل ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ کبیر کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کبیر، تم مجھے بچپن سے جانتے ہو، میں اس لڑکے سے پہلے کبھی نہیں ملی، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے کبیر کی جانب بڑھی۔ اس بھرے مجمع میں حدت کے احساس سے زیادہ دکھ کبیر کی آنکھوں میں نظر آنے والے شک کا تھا۔ او ریئلی؟ کیا آپ کبھی نہیں ملی مجھ سے؟ اور پرسوں آپ جب میرے ساتھ اس شاپ میں گئی تھی انگیجمنٹ رنگ سلیکٹ کرنے، یہ دیکھیں، یہ وہ رنگ ہے جو آپ نے اور میں نے مل کر چوز کی تھی۔ آپ کی انگلی میں اسے رنگ کو جانا چاہیے، وہ بھی میرے ہاتھ سے۔ مہرماں خانزادہ کی بکواس کو نظر انداز کر کے صرف کبیر کو دیکھ رہی تھی، جو زلزلوں کی زد میں تھا۔ کبیر، ایسے مت دیکھو پلیز، وہ ٹوٹتے لہجے میں کبیر کا کندھا تھام کر بولی۔ یہ وہ کندھا تھا جس کے ساتھ لگ کر وہ اپنا ہر درد بہانا چاہتی تھی۔ اسے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس کندھے کی تھی، اور جب کبیر نے ایک دم سے اپنا کندھا جھٹک دیا تو مہرماں کی آنکھوں کے سارے خواب وہیں منجمد ہو گئے، جیسے سیل بند۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کبیر اسے ان نظروں سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ کبیر، کیا تمہیں اس لڑکی کی کسی بات پر یقین نہیں جو بچپن سے تمہارے ساتھ رہتی آ رہی ہے، اور اس سراسر اجنبی کی بات پر تم یقین کر رہے ہو؟
جس سے کبھی تم زندگی میں نہیں ملے۔ لان میں موجود ہر شخص بالکل دم سادے ان تینوں کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ کچھ تو انجوائے کر رہے تھے کیونکہ ایسا شو انہوں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا، مگر آفندی خاندان کو جیسے بالکل سانپ سونگ گیا تھا۔ ان کی زبانیں جیسے تالو سے چمٹ گئی تھیں، اور مہر ماں کی ساری وضاحت، ساری دلیل کبیر کی نظروں میں اس شک کے آگے زائل ہو گئی۔ وہ بالکل گونگی بہری بنے اسے بے یقین نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور خانزادہ ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے جو ناٹک کیا تھا وہ عین نشانے پر جا لگا تھا، کیونکہ اس وقت اس نکاح کو روکنے کے لیے اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا سوائے ان کے دلوں میں شک ڈالنے کے، اور کبیر کی نظروں میں وہ شک جھلک رہا تھا۔ وہ تلخی سے مسکرائے۔ شانزے تو بالکل اپنی جگہ ساکت کھڑی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بھائی اس حد تک بھی گر سکتا ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ خانزادہ کو عشق کا بخار صرف 2 دن پہلے چڑھا ہے۔ اس سے پہلے کوئی لڑکی اس کی زندگی میں نہیں تھی، دور دور تک بھی نہیں تھی، اور جس لڑکی سے اسے عشق ہوا تھا وہ اس سے عمر میں پورے 10 سال بڑی تھی، اور جس کا نکاح آج کسی اور کے ساتھ ہونے لگا تھا۔ شانزے کے دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے۔ اس نے ایک دم سے خانزادہ کو پیچھے دھکا دیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے بھائی کا حشر بگاڑ دے۔ وہ اس قدر فتنہ پرور طبیعت کا مالک تھا۔ تم تو گھر چلو، ماما بابا سے تمہارا دماغ سیٹ کرواتی ہوں۔ اور مہر ماں ایک دم سے بے یقین نظروں سے شانزے کو دیکھنے لگی۔ تو کیا خانزادہ شانزے کا بھائی تھا؟ او نو! کبیر اب شانزے کو دیکھ رہا تھا، اور اس نے ایک دم سے سر جھکا لیا، جیسے اس کے پاس الفاظ نہ ہوں اپنے احساسات کو بیان کرنے کے لیے۔ تماشا ختم ہوا تو کریم افندی کو جیسے ہوش آیا۔ سب سے پہلے ہمت انہوں نے ہی کی اور خانزادہ کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا۔ خانزادہ اس تمانچے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اب تو وہ ہر چیز کے لیے تیار تھا، کیونکہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، اور اس محبت کے حصول کے لیے اس نے کئی جنگیں چھیڑ دی تھیں، نہ صرف اپنے خاندان کے ساتھ بلکہ مہرماں کے خاندان کے ساتھ اور مہرماں کے دل کے ساتھ بھی۔ وہ نتیجے کی پرواہ کیے بغیر ڈٹھائی سے کھڑا رہا۔ تم ہوتے کون ہو میری بیٹی پر اتنا گھٹیا الزام لگانے والے؟ میں اپنی بیٹی کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اس نے آج تک کسی غیر لڑکے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم یوں ہماری فیملی کو بدنام کرو گے اور سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ڈھل جائے گا؟ میں ابھی اور اسی وقت پولیس کو کال کرتا ہوں۔ تمہارا دماغ وہی ٹھکانے لگائیں گے۔ جیل جاؤ گے تو عقل ٹھکانے آ جائے گی، محبت کا بخار اتر جائے گا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں خط سے گزر جاؤں۔ کریم افندی کے ساتھ نبیلہ بیگم بھی خونخوار نظروں سے اس لڑکے کو دیکھنے لگی جس نے ان کی بیٹی کی خوشیوں کو اجاڑ کر رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کتنی خوش تھی مہرماں اس سرپرائز نکاح پر، مگر اس لڑکے نے اس سرپرائز کو ٹریجڈی بنا دیا تھا۔ کریم صاحب، میں ایسے نہیں جانے دوں گی اسے، آپ پولیس کے حوالے کریں۔ اس پر FIR کٹے گی، کسی کی معصوم بچی پر اس قدر گھناؤنا الزام بھری محفل میں لگانے کی۔ قدسیہ بیگم بھی ہوش میں آئی۔ آپ نے جس پولیس کو بلوانا ہے بلوا لیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ مہرماں صرف اور صرف میری ہے، اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور مہرو، تم بالکل بھی پریشان مت ہونا، اگر مجھے جیل ہو بھی گئی تو میں وہاں زیادہ دیر تک نہیں رکوں گا، کیونکہ ہم نے محبت کر کے کوئی جرم نہیں کیا جس کی سزا ہمیں ملے۔ خانزادہ اپنی آنکھوں میں ڈھیروں معصومیت لیے مہرماں کو دیکھنے لگا، اور مہرماں کے جسم میں تو جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ وہ بالکل نڈھال سی وہیں نیچے لان میں بیٹھتی گئی۔ اس کی آنسو اس کی پلکوں کی باڑ کراس نہ کر سکے۔ شاید وہ بھی ابھی تک سکتے میں تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا تھا۔ اس کی بلا سے اب کوئی جیل جاتا یا جہنم میں، اس کی زندگی تو برباد ہو گئی تھی نا۔ اچانک ہی لان میں تماشا دیکھنے والے مجمع میں سے سرگوشیاں اور چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ توبہ توبہ، کیسی لڑکی ہے، 2 لڑکوں کو ایک ساتھ پھانس رکھا ہے۔ عمر دیکھو اس کی ذرا، اور کرتوت، اللہ معاف کرے۔ یہ سرگوشیاں اب بلند آواز میں بدلنے لگی تھی۔ کبیر کا باپ اکرم افندی اور اس کی ماں سائقہ افندی نے شرم کے مارے اپنا سر جھکا لیا۔ وہ خود بھی شک میں پڑ چکے تھے، بھلا مہرماں ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ مگر اس لڑکے کو کیا پڑی کہ وہ بھری محفل میں اتنا گھناؤنا الزام لگائے؟ کچھ نہ کچھ تو کیا ہے مہرماں نے، اور شاید
کبیر کی نظروں میں بھی شک آ گیا تھا۔ تم ابھی کے ابھی نکلو ہمارے گھر سے، ورنہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گا، کریم نے خانزادے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ شانزے جیسے ہوش کی دنیا میں آئی، جلدی سے اپنے بھائی کا ہاتھ تھاما اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر کی جانب لے جانے لگی۔ یہ سارے مجمع میں صرف اور صرف خانزادہ ریلیکس تھا۔ اس کے اندر بلا شبہ اتنا اسٹیمنا تھا کہ اتنی بڑی جنگ چھیڑ کر بھی اس کے چہرے کے تاثرات بالکل نارمل تھے، اور وہ مہر ماں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنسو اور اس کے ایکسپریشنز خانزادہ کو اداس کر گئے، مگر وہ دل میں ٹھان چکا تھا کہ بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مہر ماں کے یہ گھاؤ بھر جائیں گے، اور پھر خانزادہ اور مہر ماں کو ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ وہ اپنی اس سوچ پر سرشار ہوتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ بہت سارے گیسٹ بھی شانزے اور خانزادہ کے پیچھے پیچھے کھسک گئے تھے، اور جو چند مہمان بچ گئے تھے وہ ششو پن میں مبتلا تھے، جیسے انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا اب یہ نکاح ہوگا یا نہیں، انہیں ٹھہرنا چاہیے یا چلے جانا چاہیے، سچ کی تہ تک جانا چاہیے کہ حقیقت کیا تھی۔ آپ سب لوگوں سے میں معذرت چاہتا ہوں، مگر یہ لڑکا سراسر جھوٹ بول رہا ہے۔ میری مہر ماں کا کردار بالکل کسی کورے کاغذ کی طرح ہے۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات آپ سب کو کہتا ہوں۔ آپ پلیز اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے، یہ نکاح آج ہی ہوگا اور ابھی ہوگا۔ کبیر بیٹا، اس لڑکے کی بکواس پر بالکل بھی یقین نہ کرو۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ مہر ماں تمہارے بارے میں کس قدر پوزیسو ہے۔ قدسیہ بیگم نے کبیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ اس کا سارا جوش جیسے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ وہ لان میں بالکل ساکت بیٹھی مہر ماں سے چند گز کے فاصلے پر کھڑا تھا، مگر یہ فاصلہ جیسے میلوں کا تھا۔ مہر ماں کے دل کو جیسے کوئی الٹی چھری سے ذبح کر رہا تھا۔ ایک دم سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ وہیں گھاس پر گر گئی۔ اسے لگا جیسے وہ بھیانک خواب دیکھ رہی ہے۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ سلور کلر کی میکسی میں پہلے جیسی چمک نہیں رہی تھی، اور مہر ماں کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی تھی۔ قدسیہ بیگم نے اسے ہوش میں آتے دیکھا تو جلدی سے اس کے پاس گئی۔ بیٹا، شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، ورنہ ہماری تو جان نکل گئی تھی۔ تم بالکل بھی پریشان مت ہو، کسی کا گھٹیا الزام لگانے سے ہم مجرم نہیں بن سکتے بیٹا۔ تم میری بیٹی ہو، مجھ سے بہتر تمہیں کون جان سکتا ہے۔ ماما، کبیر کہاں ہے؟ وہ یہاں کیوں نہیں ہے؟ وہ کھوئے کھوئے انداز میں ماما کو دیکھ کر گویا ہوئی۔ وہ بیٹا نیچے لان میں ہی ہے، بڑوں کے ساتھ، تمہارے بابا اس سے بات کر رہے ہیں۔ تم پریشان مت ہو، غلط فہمی ہو ہی جاتی ہے۔ اور مہر ماں کو جیسے جھٹکا سا لگا تھا۔ کیا مطلب ہے ماما؟ اس سے کیسے غلط فہمی ہو سکتی میرے کردار کے بارے میں؟ آپ جانتی ہیں کہ میں نے ہمیشہ اپنی آنکھوں میں صرف اور صرف کبیر کے خواب سجائے ہیں۔ کیا کوئی بھی راہ چلتا لڑکا مجھ سے اپنی محبت کا دعویٰ کرے گا تو کبیر شک میں پڑ جائے گا، جیسے آج پڑ گیا؟ کیا اسے نہیں معلوم کہ آج کے دن مجھے اس کے ساتھ منسوب ہونا تھا؟ کیا میں اتنی ہی منافق ہوں کہ محبت کے دعوے کسی اور سے کروں اور نکاح کسی اور سے کروں؟ کیا اسے مجھ پر اتنا بھی یقین نہیں؟ وہ بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھ کر بولی۔ بیٹا، صورتحال ہی کچھ ایسی بن گئی ہے۔ ماما، مگر آپ کو اور بابا کا تو ایک لمحے کے لیے بھی مجھ پر شک نہیں گزرا، پھر اس نے مجھے ایسی نظروں سے کیوں دیکھا جیسے میں مجرم ہوں؟ مہر ماں کو کبیر کی نظریں نہیں بھول رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، کیونکہ وہ شوق سے صدمے کی کیفیت میں آ گئی تھی۔ اس کا دل زخمی تھا۔ تمہارے بابا اس سے بات کر رہے ہیں، نکاح آج ہی ہوگا بیٹا، تم پریشان مت ہو۔ جو مہمان بچے ہیں ان کی غلط فہمی کو بھی دور کر دیا جائے گا، بس تم بالکل فریش ہو کر بیٹھو۔ نہیں ماما، میں تب تک کبیر کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی جب تک وہ خود آ کر مجھے اس بات کی وضاحت نہیں دے گا کہ اسے مجھ پر یقین ہے یا نہیں۔ بیٹا، مرد عورتوں کے بارے میں کافی زیادہ پوزیسو ہوتے ہیں، اور اگر عورت ان کی محبت ہو تو اور بھی زیادہ۔ اس لیے تم کبیر کو الزام مت دو، اور جو فیصلہ بڑے کریں اس پر سر جھکا لینا۔ نہیں ماما، اگر آج میری جگہ کبیر وہاں کھڑا ہوتا اور کوئی لڑکی آ کر اس سے کہتی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور وہ اسے کسی اور کا ہونے نہیں دے گی، اور یہ کہتی کہ کبیر بھی اس سے محبت کرتا ہے، تو قسم خدا کی میں اس لڑکی کے منہ پر تھپڑ مار دیتی،
اس سے کہتی کہ تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی یہ سب کہنے کی، کیونکہ میں کبیر کو جانتی ہوں، ہم ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں، ایک ساتھ پڑھے ہیں، ایک ساتھ کھیلے ہیں، ایک دوسرے کے مزاج سے آشنا ہے۔ تو پھر وہ کیسے چوک گیا؟ مہرما کی سوئی ابھی تک اسی بات پر اٹکی تھی۔ شاید وہ بھی کمرے میں آئے اور اس سے معافی مانگ لے، کہے کہ مہرما مجھے تم پر یقین ہے اور وہ لڑکا بالکل بکواس کر رہا ہے۔ نہ جانے کبیر نے اس لڑکے کے منہ پر تھپڑ کیوں نہیں مارا؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے ہونے والی بیوی پر ایسا گھٹیا الزام لگانے کی؟ ماما مجھے کبیر سے ملنا ہے، میں تب تک نکاح نامے پر سائن نہیں کروں گی جب تک میں اس سے مل نہیں لیتی۔ ٹھیک ہے، میں اسے اندر بھیجتی ہوں، مگر پلیز سچویشن پہلے ہی ہمارے خلاف ہے، تم اسے مزید مت بھڑکانا، بلکہ اسے یقین دلانا کہ تم بے قصور ہو میری بیٹی، کیونکہ ہمیشہ عورت کو ہی جھکنا پڑتا ہے، اسے ہی مرد کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے۔ قدسیہ بیگم اس کا ماتھا چومتی ہوئی باہر نکل گئی اور وہ ایک دم سے نڈھال سی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ مہرما اور اس کی نظریں ملی اور پہلی بار مہرما کو اندازہ ہوا کہ یہ نظریں کس قدر اجنبی ہیں۔ اس کے دل کو جیسے دھکا سا لگا تھا۔ ایک دم سے بیڈ سے اٹھی اور اس کے قریب گئی، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کبیر پلیز مجھے ایسے مت دیکھو، مجھے بار بار کیوں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں اس لڑکے کو نہیں جانتی، اور میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کوئی اجنبی اتنے دعوے سے بھری محفل میں کیسے کسی پر حق جتا سکتا ہے بغیر کسی کی شہ دیے۔ کبیر کا شک بالآخر زبان تک آ گیا تھا اور مہرما کا ہاتھ اس کی کلائی پر کمزور پڑ گیا۔ شاید اب وہ کوئی حق نہیں رکھتی تھی اس کلائی کو تھامنے کا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ کبیر کی کلائی سے الگ کیا۔ یہ اتنی بڑی بات تھی، اتنا بڑا الزام تھا جس کا صدمہ شاید عمر بھر اسے سہنا تھا۔ دیکھو مہرما، میں نہیں جانتا کہ میری محبت میں کیا کمی تھی جو تم نے کسی اور کے ساتھ، مگر خیر مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم پر کوئی پریشر ہے، کیونکہ ہماری نسبت بچپن سے ہی طے ہے۔ اگر تم اس وجہ سے یہ نکاح کرنا چاہتی ہو اور خاندان کی عزت کا خیال کرنا چاہتی ہو تو مجھے ابھی بتا دو، میں سارا الزام خود پر لے کر تمہیں بری کر دوں گا اور یہ نکاح بھی کینسل کر دوں گا۔ مگر مہرما کے کانوں میں شاید اس کا وہی جملہ گونج رہا تھا، کبیر کیا میری محبت میں کبھی کوئی کمی دیکھی تم نے؟ تمہیں پتا ہے نا مجھے منافق لوگ کتنے ناپسند ہیں، تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں کسی اور لڑکے میں انوالو ہو جاؤں گی؟ تم نے تو مجھے کسی کے ساتھ اور کسی دلیل کے قابل نہیں چھوڑا، سیدھا سیدھا الزام لگا دیا۔ تم کیا اس نکاح کو کینسل کرو گے؟ میں خود تم سے کوئی بھی رشتہ نہیں نبھا سکتی، کیونکہ میں منافق نہیں ہوں، میں سیدھی اور کھری لڑکی ہوں۔ جب تمہارے دل میں میرے متعلق، میری محبت کے متعلق بال آ گیا ہے تو میں بھی کوئی وضاحت کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ چلے جاؤ یہاں سے اور کبھی مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ مہرما آج کے بعد تمہارے لیے مر گئی۔ اوہ، تو وہی ہوا نا جس کا ڈر تھا مہرو۔ ویسے اچھا ڈرامہ کیا ہے تم نے۔ اگر تمہیں یہ نکاح کرنا ہی نہیں تھا، یہ منگنی کرنی ہی نہیں تھی، تو اب تک خاموش کیوں تھی؟ تم نے پورے خاندان کو تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ لوگ مجھ پر، میری عزت پر انگلی اٹھائیں گے، میرے خاندان پر انگلی اٹھائیں گے، ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ تم نے تو ہمارے خاندان کو سب کی زبان پر ہاٹ ٹاپک بنا دیا۔ کاش کہ میں تمہیں جان پاتا مہرما، کاش آج میری عزت کی یوں دھچیاں تو نہ اڑتی۔ کبیر ایک دم سے جیسے جلال میں آ گیا تھا اور مہرما بس اس کے چہرے کے رنگ ہی دیکھتی رہ گئی۔ کوئی وضاحت، کوئی دلیل، کچھ بھی کہنے کے لیے اب کچھ بھی تو باقی نہ رہا تھا۔ کبیر کے جانے کے بعد وہ ایک دم سے فرش پر گر گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے زیادہ تکلیف کس چیز نے دی، آج اپنا نکاح ٹوٹنے پر یا کبیر کی نظروں میں اپنی محبت کا بھرم ٹوٹنے پر۔ وہ ایک دم زور زور سے ہنسنے لگی، بالکل پاگلوں کی طرح۔ اس کی ہنسی کی گونج پورے کمرے میں گونج رہی تھی اور پھر وہ ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج اس کا نکاح نہیں بلکہ اپنے بچپن کی محبت کی موت پر ماتم کرنے کا دن تھا، جو اسے ساری عمر کرنا تھا۔ شانزے گاڑی سے اتری اور دوسری طرف کا دروازہ کھولے خانزادہ کو بازو سے کھینچ کر گاڑی سے اتارا۔ وہ ابھی تک کمپوزڈ تھا، مگر شانزے کا بس نہ چل رہا تھا کہ آج اپنے بھائی کے ساتھ کیا کر ڈالے۔
جس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ کیا ملا ہے تمہیں یہ سب کچھ کر کے؟ کیا بیسٹ ایکٹنگ کا نوبل پرائز ملا ہے یا بغیرتی کا تمغہ جیت کر آئے ہو؟ تم نہیں جانتے کہ تم نے آج کیا کر ڈالا ہے۔ تم نے آج ایک لڑکی کے ارمانوں کا جنازہ نکال دیا ہے۔ نہیں جانتے کہ یہ دن کسی بھی لڑکی کے لیے کتنا اہم ہوتا ہے۔ وہ رات کو اتنی خوش تھی، مجھے کال کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں جانتی ہوں کہ ہماری دوستی کو زیادہ دن نہیں ہوئے، مگر تم بہت ہی اچھے دل کی لڑکی ہو اور مجھے صاف اور سچے لوگ بہت پسند ہیں، اس لیے میں تمہیں کل اپنے ہونے والی منگنی میں انوائٹ کر رہی ہوں۔ اور کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس وقت میں کیا فیل کر رہی ہوں؟ مجھے شرم آ رہی ہے تمہیں اپنا بھائی کہتے ہوئے بھی۔ دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں خود پولیس کے حوالے کر دوں، مگر پہلے تمہیں مما بابا کے حوالے کروں گی۔ ان سے پوچھوں گی کہ کیا کمی رہ گئی تھی آپ کی تربیت میں کہ آپ کا بیٹا آج ایک لڑکی کی زندگی برباد کر کے آ گیا ہے۔ شانزے اس کے سامنے چیخ چلا رہی تھی، مگر خانزادہ اپنی دونوں جیبوں میں اپنے ہاتھ ڈالے اس کا یہ لیکچر بڑے تحمل سے سن رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شانزے بہت زیادہ جذباتی ہے، جب تک وہ اپنا سارا ابال باہر نہیں نکالے گی اگلے بندے کی بات نہیں سنے گی۔ بس یا کچھ اور بھی؟ اگر غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے تو اندر چلیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ایک تو ان لوگوں کو نکاح کرنے کی زیادہ جلدی تھی، پہلے مہمانوں کو کھانا کھلا لیتے تو زیادہ بیٹر ہوتا، وہ ڈٹھائی سے بولا، اور شانزے کو واقعی اس کے دماغ پر شک گزرا۔ وہ اس قدر شفاق تو نہ تھا؟ کیا محبت انسان کو اتنا ظالم بنا دیتی ہے؟ خانزادہ، اس لڑکی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم نے کون سی دشمنی نکالی ہے اس سے؟ شانزے اب ہارے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھنے لگی۔ ارے پاگل لڑکی، وہ میری جان ہے، دشمن کیوں کہہ رہی ہو؟ اور اپنی جان، اپنی زندگی کو اپنی نظروں کے سامنے کسی اور کا ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا تھا میں؟ ہاں، اگر آج وہ کسی اور کی منکوہا بن جاتی نا تو میری لاش ہی اس گھر میں واپس آتی۔ سو میں نے وہی کیا جو محبت میں کوئی بھی کر گزرتا، کیونکہ محبت اور جنگ میں صرف میم اور جیم کا ہی فرق ہے۔ 4 دن ہوئے نہیں تمہیں محبت کا بخار چڑھے اور تم اسے اپنی زندگی سمجھنے لگے، اور وہ جو اس کے بچپن کی محبت ہے اس سے دستبردار ہو جائے گی وہ؟ تم نے اپنی جان کو اپنا سب سے بڑا دشمن بنا لیا خانزادہ، اور یہ دشمنی وہ خوب نبھائے گی اب تم سے۔ چلو اس بہانے وہ مجھ سے ملے گی تو نا، اور ویسے بھی محبت کی عمر نہیں دیکھی جاتی، محبت کی شدت دیکھی جاتی ہے۔ چاہے میری محبت کی عمر مختصر ہے، مگر میری شدت اس کبیر سے کہیں زیادہ ہے جس کی آنکھوں میں آج میں اپنے بچپن کی محبت کے لیے شک دیکھ کر آیا ہوں۔ وہ لڑکا تو اسے ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا۔ اوہ، تو تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا یہ میلو ڈرامہ کام کر جائے گا اور اس کا نکاح کینسل ہو جائے گا؟ شانزے نے جیسے اپنے بھائی کا مذاق اڑایا۔ یقین نہیں آتا تو ابھی کال کر کے پوچھ لو اس سے، کیونکہ یہ نکاح وہ خود کینسل کرے گی، اسے یہ کرنا ہوگا۔ کال ہر اینڈ ٹاک ٹو ہر، یہ کہتا وہ اندر داخل ہو گیا، اور شانزے خانزادہ کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ کر ہی بالکل سہم گئی تھی۔ وہ اب مہرماں کو کال کرنے کی غلطی بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ خانزادہ کی بہن ہونے کے ناطے اسے بھی تختہ دار پر لٹکایا جانا تھا۔ مما یار، بہت زوروں کی بھوک لگی ہے، ڈنر میں کیا بنایا آپ نے؟ شائستہ بیگم کو کچن میں دیکھ کر وہ کچن میں جھانک کر بولا تو شائستہ نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا۔ ارے بیٹا، تم اتنی جلدی آ بھی گئے؟ کیا ہوا، انہوں نے ڈنر نہیں کروایا؟ شائستہ بیگم کو جیسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ نہیں ماما، ڈنر شروع ہونے سے پہلے ہی سارے مہمان رخصت ہو گئے تھے، شاید وہ ناراض ہو کر چلے گئے، کیونکہ جس مقصد کے لیے وہ وہاں گئے تھے وہ مقصد تو پورا نہیں ہوا۔ وہ مبہم سا بولا تو شائستہ بیگم اور بھی زیادہ حیران ہو گئی۔ کیا بول رہے ہو؟ اور شانزے کہاں ہے؟ میں یہاں ہوں ماما جان، اور آپ تیار ہو جائیں، کیونکہ آپ کے ہونہار بیٹے نے آج کسی کی بیٹی، کسی کے گھر کی عزت اور کسی کی زندگی اجاڑ کر رکھ دی ہے۔ اپنے بیٹے کو تمغہ نہیں دیں گی؟ بلکہ ٹھہریں ذرا، بابا کو بھی بلا لیتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اونچی آواز میں بابا کو بلانے لگی، اور شائستہ بیگم جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی، اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ کیا کہہ رہی ہو شانزے؟ دماغ چل تو نہیں گیا تمہارا؟ ماما، میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، مگر آپ کے بیٹے کا دماغ اور دل اپنے ٹھکانے سے ہٹ چکا ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ اسے آپ خود ہی
اپنے گھر کی زندان میں قید کر دے، کیونکہ اگر یہ باہر نکلے گا تو مزید تباہی مچائے گا۔ اور شائستہ بیگم سر تھام کر وہیں بیٹھ گئی۔ کیا کر دیا تم نے خانزادہ؟ آخر مجھے کوئی کچھ بتا کیوں نہیں رہا؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ خانزادہ شائستہ بیگم کے کندھے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور ان کے کان کے قریب جھک کر بولا، مما، آپ کا بیٹا اپنی محبت کا میدان فتح کر کے آیا ہے، اور یہی بات میری بہن کو ہضم نہیں ہو رہی۔ ہاں، میرا طریقہ تھوڑا سا الگ تھا، مگر اپنے حق کے لیے لڑنا آپ ہی نے تو ہمیں سکھایا ہے۔ خبردار جو اس گھٹیا حرکت کو مما کی تربیت کا نام بھی دیا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ شاہنزے کسی جنگلی بلی کی طرح اس پر جھپٹی اور شائستہ بیگم کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہوتے بچا۔ آج سے پہلے انہوں نے ان دونوں بہن بھائیوں کی لڑائی اس طرح سے نہیں دیکھی تھی۔ ان میں نوک جھونک تو ہر 5 منٹ بعد ہوتی رہتی تھی، مگر یہ لڑائی کسی اور نوعیت کی تھی۔ شائستہ کو خطرے کی گھنٹیاں اپنے چاروں طرف گونجتی سنائی دی۔ انہوں نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بالکل کسی مجسمے کی طرح بیٹھی تھی۔ سلور کلر کی میکسی ابھی تک پہنی ہوئی تھی۔ اسے اتارنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی گئی تھی، کیونکہ اسے اتارنے کے لیے ہمت اور حوصلہ چاہیے تھا، جو مہرماں کا بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ بار بار کبیر کا چہرہ اور اس کا لہجہ اسے نئے سرے سے اپنی محبت پر ماتم کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ باہر قدسیہ بیگم دروازہ پیٹ پیٹ کر تھک چکی تھی، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ اسے اپنی بچپن کی محبت کا غم اکیلے منانا تھا، بغیر کسی کی تسلی اور دلاسے کے۔ اچانک ہی بیڈ پر پڑے فون کی بیپ بچی اور پھر سے خاموشی چھا گئی۔ شاید کوئی پیغام جگمگا کر پھر سے ماند پڑ چکا تھا۔ اسے اب کسی کے بھی پیغام کو پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اب اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے نظر پھیر کر فون کو دیکھا۔ شاید کبیر کا نام جگمگا رہا ہو، شاید وہ معافی مانگنا چاہ رہا ہو، کوئی وضاحت دینا چاہ رہا ہو۔ فون خاموش ہوا تو اس نے بے جان انگلیوں سے موبائل کی سکرین روشن کی اور پیغام کھل گیا۔ مہرماں، میں آپ کو ایک ایڈریس بھیج رہا ہوں، اس ایڈریس پر آ جائیں، آپ کو آپ کے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ وہ ایک دم جھٹکے سے اٹھی، اس کے جسم میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی مہرماں اچانک سے اپنے آنسو رگڑ کر صاف کرتی بیڈ سے اٹھی۔ اسے ابھی اور اسی وقت وہاں جانا تھا، اور اس کا دماغ ٹھکانے لگانا تھا، جس کی وجہ سے آج اس نے اپنی ذات کا وقار کھویا تھا۔ اسے کرارا جواب دیا جانا بہت ضروری تھا۔ مہرو بیٹا، شکر ہے کہ تم کمرے سے تو نکلی۔ دیکھو تو صحیح، 3 دن میں ہی کیسے رنگ نچڑ گیا میری بچی کا۔ قدسیہ بیگم کو جیسے دھکا سا لگا اپنی لاڈلی بیٹی کا حال دیکھ کر۔ ان کے دل نے ایک سرد آ بھری، ان کی آنکھوں نے اپنے ہی خون کو سفید ہوتے دیکھا تھا۔ ان کی بیٹی کی زندگی میں ایک حادثہ کیا ہوا تھا، اپنوں کے چہرے ہی بے نقاب ہو گئے۔ وہ کبیر افندی جو دن میں 10 بار مہرماں کو کال کرتا تھا اور ہر رات آفس سے واپسی پر قدسیہ بیگم کو سلام کہنے آتا تھا، وہ 3 دن سے یوں غائب ہو گیا تھا جیسے صفحہ ہستی سے ہی مٹ گیا ہو۔ کیا یہی تھی اس کی محبت؟ وہ پچھلے 3 دن سے سوچ سوچ کر ڈپریشن کی مریضہ بن گئی تھی اور صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ اور جب انہوں نے خود کبیر سے بات کی کہ وہ کیوں اس فضول لڑکے کی بات پر یقین کر بیٹھا ہے جس کا مہرو کی زندگی سے دور دور تک بھی واسطہ نہیں، تو کبیر کا کہنا تھا کہ مہرماں خود ہی یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ میرا خیال ہے اس رشتے کو مزید وقت دینا چاہیے۔ اور قدسیہ بیگم اسے کیسے سمجھاتی کہ پہلے ہی وقت دے دے کر مہرماں کی عمر 34 کا ہندسہ کراس کر چکی ہے، اب مزید کتنا وقت دینا؟ مہرماں پچھلے 3 دن سے اپنے کمرے میں بند تھی، کبیر کے لہجے کی تلخی کھا رہی تھی اور اپنے ہی آنسو پی رہی تھی، اور ان 3 دنوں میں اس کے چہرے کی رونق اجڑ چکی تھی۔ کیا اب بھی کبیر کو کچھ شک ہے کہ وہ اس کے ساتھ سنسیئر نہیں تھی؟ قدسیہ بیگم دل ہی دل میں کڑتی رہ گئی۔ مہرو بیٹا، پلیز کھانا کھا لو میری جان، تمہاری ماں بھی تمہارے ساتھ بھوک کاٹ رہی ہے، ادھر آؤ، ہم ماں بیٹی مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ قدسیہ بیگم نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا سجا دیا تو مہرماں پھیکا سا مسکرائے۔ ماما، مجھے ذرا ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے، میں آپ سے پرامس کرتی ہوں کہ میں جب واپس آؤں گی تو ہم دونوں ماں بیٹی پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے اور گپ شپ بھی لگائیں گے۔ قدسیہ اس کا یہ انداز دیکھ کر پرسکون سی ہو گئی۔ بیٹا، رات کے اس وقت کیا کبیر سے ملنے جا رہی ہوں؟
انہوں نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا، جس پر مہر ماں ایک دم سے پلٹی۔ ماما، مہر ماں افندی اتنی گئی گزری نہیں ہے کہ اپنے کبھی نہ ہونے والے شوہر کی منتیں کرنے اس کے پاس جا پہنچے گی۔ ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا مجھ پر، وہ ٹھنڈے لہجے میں بولی تو قدسیہ بیگم جیسے سن رہ گئی۔ بیٹا، پھر تم اس وقت کہاں؟ ماما، کیا آپ کو بھی مجھ پر کوئی شک ہے کہ میں اپنے اس نئے نئے دریافت شدہ عاشق کے ساتھ ڈیٹ مارنے جا رہی ہوں؟ ماما، مجھے لگتا ہے کہ آپ سب گھر والوں کے ذہنوں کو مہرماں کے متعلق اپ ڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں ہر بندے کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی اور نہ ہی مجھ میں اتنا سٹیمنا ہے۔ ارے میری جان، مجھے تم پر بھروسہ اور یقین ہے، کیونکہ تم میری بیٹی ہو۔ میں نے تمہیں 9 ماہ اپنی کوکھ میں، اپنے پیٹ میں پالا ہے۔ تمہارے دماغ تک سوچ آنے سے پہلے میں اسے پڑھ لیتی ہوں، اس لیے اپنی ماں سے اس چیز کے متعلق شک نہ رکھنا کہ میں تمہیں کبھی بھی غلط سمجھوں گی۔ کاش ماما میرے ساتھ مل کر جوان ہونے والے بھی یہ بات سمجھ سکتے تو شاید آج آپ کی مہر ماں اتنی زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہوتی۔ وہ کرب سے گویا ہوئی تو قدسیہ بیگم نے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ وہ ابھی تازہ زخموں کو کھروچنا نہیں چاہتی تھی اور ان دونوں کو واقعی اپنے رشتے کو مزید وقت دینے کی ضرورت تھی۔ ٹھیک ہے بچی، خیر سے جاؤ، مگر ذرا جلدی آ جانا، کیونکہ مجھے بڑی زوروں کی بھوک لگی ہے اور تم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم دونوں مل کر کھانا کھائیں گے۔ مہرماں قدسیہ بیگم کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی، ڈونٹ وری ماما، میں بس ابھی گئی اور ابھی آئی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گھر سے نکل آئے، پرپل کلر کی لانگ قمیض کے نیچے سفید ٹراؤزر پہنے، اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر کر انہیں قابل قبول بنایا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ رکھا تو اس کے ہاتھوں کی نسیں تن گئی تھیں۔ آج نہ جانے وہ اس شخص کا کیا حشر کرنے والی تھی جس نے اس کی پوری زندگی کو مذاق بنا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے گاڑی کا GPS آن کیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ اس سے آج بہت لمبا اور تھکا دینے والا سفر کرنا تھا جس کی کوئی منزل نہ تھی۔ وہ گاڑی سے اتری اور ریسٹورنٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، جو شیشے کا بنا تھا۔ اندر داخل ہوئی تو پورا ریسٹورنٹ خالی تھا۔ اسے ذرا سا حیرت کا جھٹکا لگا۔ رات کے تقریباً 9 بج گئے تھے، مگر اس وقت ریسٹورنٹ کا خالی ہونا معمول سے ہٹ کر تھا۔ وہ ارد گرد نظر دوڑاتی اسے ڈھونڈ رہی تھی جس نے اسے اس جگہ بلایا تھا، اور بالآخر وہ اسے ایک کارنر میں بیٹھا نظر آ گیا۔ اس کی مہر ماں کی جانب پش تھی، مگر مہر ماں اسے لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اپنے دشمن کو کون نہیں پہچانتا؟ اس کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئیں اور کان سی آنکھوں میں 3 دن پہلے والی اذیت رقم ہو گئی۔ مگر نہیں، وہ کمزور نہیں پڑے گی۔ وہ اس شخص کے سامنے کمزور پڑنے آئی بھی نہیں تھی جس نے ایک لمحے میں اس کا خوابوں سے بنایا گیا گھر، اس کی خواہشات کی سرزمین رون ڈالی تھی۔ اسے اس شخص سے زندگی میں سب سے زیادہ نفرت تھی۔ مہر ماں نے آج تک کسی انسان سے نفرت نہیں کی تھی۔ اس کا دل صاف شفاف آئینے جیسا تھا، مگر آج پہلی بار اس دل میں کسی کی نفرت کا بیج بویا گیا تھا جو کہ تناور درخت بن چکا تھا۔ اس سے اپنی یہ ساری نفرت اس تک پہنچانی تھی اور آخر میں وجہ جاننی تھی۔ کیوں کیا اس نے یہ سب کچھ میرے ساتھ؟ کیا بگاڑا تھا میں نے اس کا؟ وہ قدم قدم چلتی اپنے اور خانزادہ کے درمیان فاصلہ عبور کرتی ایک دم سے اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی، اور وہ جو اس کی جانب پشت کے بیٹھا اس بات کا اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ اندر داخل ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے دل کی دھڑکنیں تھم چکی تھیں۔ ایک دم سے کرسی سے اٹھا کہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی آج اس کے بلانے پر بھاگی چلی آئے گی۔ وہ جس نے خانزادہ کی راتوں کی نیند حرام کر رکھی تھی، اسے کھانے پینے تک کا ہوش نہ تھا، جس کا عشق اس کے دل کے اندر دھمال ڈال رہا تھا، آج اسے اپنے روبرو دیکھ کر وہ اس کی نظر اتارنے لگا۔ آخر ایسا بھی کیا تھا مہر ماں میں کہ جس کے لیے اس نے اپنے خاندان کے روایتوں سے بغاوت کر ڈالی؟ مگر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اس نے یہ دل میں اعتراف کر لیا کہ اس لڑکی کے لیے تو 1000 جنگیں بھی لڑی جا سکتی ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ ویلکم ٹو مائی ورلڈ مہرماں، پلیز ہیو اے سیٹ۔ مہرماں جو اسے شعلہ بار نظروں سے سر سے لے کر پاؤں تک گھور رہی تھی، اس کی مسکراہٹ مہرماں کو مزید تپا رہی تھی، مگر اسے اپنی نفرت اور اپنا غصہ دبا کر رکھنا تھا۔ اسے خود کو کمپوز رکھنا تھا، کیونکہ ہر جنگ جذبات سے نہیں جیتی جاتی۔ وہ اس کے سامنے رکھی کرسی پر
ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھ گئی اور اپنے بازو اپنے سینے پر باندھ لیے. ٹکٹکی باندھ کر اس کا سر سے لے کر پاؤں تک جائزہ لینے لگی، جو اس کے بیٹھتے ساتھ ہی اپنی نشست پر بیٹھ چکا تھا. کیا لیں گی آپ؟ چائے یا کافی؟ زہر لوں گی. کیا تم اپنے ساتھ لائے ہو زہر؟ وہ زہر خن لہجے میں بولی تو وہ مسکرانے لگا. اس کی مسکراہٹ لبوں سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جیسے اسے مہر ماں کا غصہ بھی تسکین پہنچا رہا ہو. کسی کو مارنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں ہوتی مہر ماں. آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک جملہ بھی کسی کو مار دینے کے لیے کافی ہوتا ہے. اس کا اندازہ تو آپ کو ہو چکا ہوگا. اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے ڈرامے نے مجھے متاثر کیا ہے اور میں تمہیں کوئی تمغہ دینے کے لیے یہاں پر آئی ہوں یا تمہارے کندھے پر تھمکی دینے کے لیے آئی ہوں، تو اس بوگس سوچ کو اپنے دماغ سے نکال دو. تم جیسے 2 ٹکے کے لڑکے کو میں دوسری نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی مسٹر وٹ ایور. میں یہاں صرف اور صرف یہ جاننے کے لیے آئی ہوں کہ تمہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے کس نے اکسایا. آخر کون ہے وہ جو مجھ سے دشمنی نبھانا چاہتا ہے؟ کیونکہ میں نے تو آج تک کسی کا برا نہیں چاہا. وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سادگی سے سوال کرنے لگی، کیونکہ اسے ابھی تک اس بات پر یقین نہیں تھا کہ اس سے عمر میں 10 سال چھوٹا لڑکا اس کے عشق میں گرفتار ہو سکتا ہے. ضرور اس لڑکے کو کسی نے یہ سب ڈرامہ کرنے پر مجبور کیا ہوگا، مگر کون؟ یہی مہر ماں جاننے کے لیے یہاں آئی تھی. خانزادہ جو اس کے لبوں سے نکلنے والے زہر کو اپنے اندر جذب کر رہا تھا، اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی. میرے دل نے میرے دل نے مجھے اس سب پر اکسایا ہے، اور آپ کو پتہ ہے مہر ماں، جب دل ہی بغاوت پر آ جائے تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتا. اور اس دنیا میں سارے کیوس اس کمبخت دل کے ہی تو پیدا کرتا ہے. اگر یہ دل اپنی منمانی نہ کرے تو دنیا کا سکون کیوں برباد ہو بھلا؟ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے مہر ماں. آپ میرے دل کی مکین بن چکی ہیں، جسے میں چاہ کر بھی اپنے دل سے رخصت نہیں کر سکتا. اور خانزادہ کو جس چیز سے محبت ہو جائے، جس چیز سے لگاؤ ہو جائے، وہ اس چیز کو پا کر ہی رہتا ہے، یا پھر اسے دوسروں کے قابل بھی نہیں چھوڑتا. خانزادہ مہر ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا. مہر ماں کی گردن تک کے بال کھڑے ہو گئے، مگر وہ اس چھٹانگ بھر کے لڑکے کے سامنے ڈرنے یا دبنے کے لیے نہیں آئی تھی. کچھ پل تو وہ حیرت سے کچھ بول نہ سکی. اوہ ریئلی؟ تو اپنی انفارمیشن کو اپڈیٹ کر لو مسٹر خانزادہ، کہ مہر ماں کوئی چیز نہیں ہے جسے حاصل کرنے کے لیے تم کوئی بھی گری ہوئی حرکت کرو گے اور وہ تمہیں آسانی سے مل جائے گی. کیونکہ شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر دی ہے. میں کوئی کمزور لڑکی نہیں ہوں، اور نہ ہی میرا اور کبیر کا ریلیشن شپ اتنا کمزور ہے کہ تمہارے اس طرح کے ناٹک سے ٹوٹ جائے گا. خانزادہ مہر ماں کی بات سن کر اب باقاعدہ ہنسنے لگا تھا. تو پھر آپ ابھی تک غیر شادی شدہ کیوں ہیں مہر ماں؟ کیونکہ جہاں تک مجھے علم ہے اس رات تو آپ کا نکاح ہونے والا تھا کبیر سے. پھر یہ نکاح کینسل کیوں ہوا؟ کیا آپ دونوں کا ریلیشن شپ اتنا ہی اسٹرانگ تھا کہ میری ذرا سی ایکٹنگ کرنے سے شک میں پڑ گیا؟ جہاں محبت ہو وہاں شک نہیں ہوتا. کیا یہ بات آپ کے سو کالڈ عاشق کبیر صاحب کو نہیں معلوم؟ انڈیڈ اسے تو محبت کرنے کا پہلا اصول ہی نہیں معلوم، اور آپ اس سے اپنی زندگی جوڑنے چلی تھی. شکر کریں کہ میں نے آپ کو بچا لیا اس سراب سے جس میں آپ کب سے گرفتار تھے. مہرو، مت بولو مجھے مہرو، گھٹیا انسان. اپنی گھٹیا زبان سے میرا نام بھی مت لینا، اور نہ ہی نام لینا محبت جیسے جذبے کا. تم کل کے لڑکے مجھے سمجھاؤ گے محبت کے سبق؟ او شٹ اپ، تمہارے منہ سے یہ لفظ اچھا نہیں لگ رہا. تم جیسے لڑکے ہوتے ہیں جو محبت کے نام پر معصوم لڑکیوں کی زندگی خراب کر دیتے ہیں. مگر میں کوئی دودھ پیتی بچی نہیں ہوں مسٹر خانزادہ، جو تمہاری یہ ایموشنل ڈرامے بازی سن کر اپنے بچپن کی محبت سے دستبردار ہو جاؤں گی. مجھے کبیر افندی سے محبت ہے، اور جب تک میرے جسم میں سانسیں رہیں گی میں اسے ہی چاہتی رہوں گی. اس بات کو اپنے ماتھے پر کنندہ کروا لو. کبیر میری زندگی ہے، میں ساری زندگی اس کے عشق میں گرفتار رہوں گی. اور یہ بھی سن لو کہ جو حرکت تم نے کی ہے نا، اس کے لیے میں ساری عمر تم سے نفرت کروں گی، شدید نفرت. خانزادہ اس کی بات سن کر زخمی سا مسکرا. اس کے دل کو جیسے الٹی چھری سے ذبح کر دیا گیا ہو. یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. وہ مخمور لہجے میں بولا، پھر ٹھنڈی آہ بھری. چلو ہم سے کوئی رشتہ تو بنا،
نفرت کا ہی صحیح۔ اور آپ کو پتہ ہے مہرو کہ نفرت کا جذبہ محبت سے زیادہ انٹینس ہوتا ہے، اور جب یہی نفرت محبت میں بدل جائے تو پھر تو تباہی مچ جاتی ہے۔ اور دیکھیے گا، میری محبت، میرا عشق آپ کے دل میں بھی تباہی مچا دے گا، آئی بیٹ اٹ۔ وہ مہرماں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی بے باکی سے بولا۔ مہرماں نے نفرت سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ جھٹکنا چاہا، مگر خانزادہ کی گرفت مضبوط تھی، اور پھر اچانک سے ریسٹورنٹ کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ شیشے کے دروازے پر ساکت پڑ گئے، اور آنکھوں میں بے پناہ ملال، جیسے اس کے شک میں اب ذرا سا بھی شک کی گنجائش نہ رہی تھی۔